بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید وقاص شاہ ہے اور میرا تعلق ضلع نوشہرہ سے ہے۔ جامعہ عثمانیہ پشاور سے میری فراغت ہے اور عبدالعلی خان یونیورسٹی سے میں پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر ہوں۔ حضرت قاری صاحب سے تو ملاقات ہوتی رہتی ہے، لیکن ان کے چینل سے کافی انسپائر ہو گیا اور کافی موٹیویشن حاصل کیے کہ کس طرح ایک ایسا بندہ کہ جو قرآن پاک کو بھول گیا ہو یا ابھی ان کو یہ خیال آیا ہو کہ قرآن کو کیسے یاد کیا جا سکے، تو ان کے چینل پہ کافی ویڈیوز موجود ہے۔ تو دل میں خواہش تھی کہ قاری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اسی موضوع پہ قاری صاحب سے مزید رہنمائی حاصل کریں۔ تو قاری صاحب سے میں ایک پہلا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قاری صاحب، ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مدرسے کے بارے میں کبھی سنا نہیں، کبھی حفظ کی درسگاہ میں بیٹھے نہیں ہیں، اور ابھی ان کو شوق ہو گیا ہے کہ وہ بھی قرآن کو حفظ کر لے، دفتروں میں ہوتے، یونیورسٹیز میں ہوتے، کالجز میں ہوتے، تو وہ کس طرح، اور پراپر ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ایک درسگاہ میں بیٹھ کے قرآن یاد کرے، تو وہ کس طرح قرآن یاد کر سکتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید وقاص شاہ صاحب کا اپنے چینل کے اوپر بہت زیادہ میں استقبال کرتا ہوں، بہت زیادہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ قرآن کی محبت کی وجہ سے یہ میرے پاس تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں سے قرآن کی خدمت کا کام لے۔ تو شاہ جی، سب سے پہلی بات یہ ہے، چاہے وہ دنیا دار ہو، چاہے وہ طالب علم ہو یا جو بھی ہو، سب سے پہلے قرآن کے لیے وقت نکالنا ہے، اور وقت ڈیلی کی بنیاد پر نکالنا ہے، چاہے وقت 5 منٹ ہو یا 10 منٹ ہو۔ اگر وقت آپ نہیں نکال سکتے تو یاد رکھیں کہ قرآن نے خود بخود اڑ کے آپ کے سینے میں کوئی نہیں آ جانا۔ ٹھیک ہے، آپ 5 منٹ نکالیں یا 10 منٹ نکالیں، جتنا آپ نے وقت نکال لیا نا، اب اس وقت کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس وقت کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی بھی بڑے قاری کا قرآن آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل میں رکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جو حصہ آپ قرآن کا یاد کرنا چاہتے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ سورۃ الناس کی طرف سے یاد کریں، کیونکہ اس طرف سے صورتیں بندے کو اکثر آسان ہوتی ہیں اور یاد کرنے میں نا زیادہ دشواری نہیں ہوتی، تو بندے کی نا قرآن کریم کو یاد کرنے کی طرف ایک دلچسپی یا مانوسیت ہو جاتی ہے۔ تو جو صورت آپ یاد کرنے لگے نا، وہ پہلے آپ نے قرآن کے اوپر جو قرآن ریکارڈ کیا ہوا ہے نا، وہ پہلے صورت آپ نے اس قاری کی قرآن سے نکال کے سننی ہے، کیونکہ جو خود آپ پڑھیں گے اس کے اندر تجوید کی غلطیاں، لفظی غلطیوں کے انبار ہوں گے، آپ نے کبھی خود پڑھا ہی نہیں۔ لیکن جس وقت آپ سن لیں گے، آپ کو حروف کی ادائیگی کا اندازہ ہوگا۔ تو ایک دفعہ آپ کسی سے سن لیں گے نا، کسی سے سننے کے بعد آپ نے خود اس کو یاد کرنا شروع کرنا ہے۔ جتنا آپ یاد کر لیں گے اس کو پھر، مثلاً آج آپ نے سورۃ الناس یاد کی، کل آپ سورہ فلق یاد کریں گے، اگلے دن آپ سورہ اخلاص یاد کریں گے۔ آپ پچھلا جو ریوائز کرنے کا طریقہ ہے، ریوائز کرنے کے طریقے شاہ جی ہیں 3۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگلے دن اگلا سبق یاد کرنے سے پہلے پچھلا ریوائز کر لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جتنا آپ یاد کرتے ہیں اس کو نمازوں میں دہرائیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مسجد کے امام کے ساتھ دوستی لگائیں۔ ٹھیک ہے، ان کو آپ کہیں کہ ہفتے میں 1 دن صرف مجھے دے دیں، 1 دن میں 1 گھنٹہ، روزانہ آپ پیچھے سے تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرتے جائیں، جس وقت اگلا یاد کرے پیچھے دہراتے جائیں۔ پورے ہفتے میں جتنا آپ نے یاد کیا نا، ہفتے میں وہ سارا جا کے شاری آپ نے مسجد کے امام صاحب کو، حفظ کے مدرس کو جا کے سنا دینا۔ ٹھیک ہے، اس طریقے کے ساتھ آپ جب کسی کو سنائیں گے، جو غلطیاں رہ جائیں گی وہ بھی نکل جائیں گی۔ جب آپ اس کو نماز سے پڑھیں گے تو قرآن اور پختہ ہوگا۔ جب پیچھے سے روزانہ ریوائز کریں گے تو آپ کو قرآن پڑھنے کی عادت بنے گی۔ اس طریقے کو آزمانے کی کوشش کریں، یاد ہوا تو اسی طریقے سے ہوگا۔ اس سے چوتھا طریقہ، اگر کوئی دنیا میں نازل ہوا نا تو شاہ جی مجھے بھی بتانا ہے کون سا ہے۔ فی الحال تو قاری صاحب میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اچھا، وہ عربی میں کہتے ہیں نا لکل فن رجال، کہ ہر کام کے اپنے لوگ ہوتے ہیں۔ قاری صاحب جب ابھی ایکسپلین کر رہے تو میرے ذہن میں ایک اور سوال ہے کہ یہ تو دنیا دار لوگ ہیں اسکول کالجز میں۔ قاری صاحب بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بچہ حفظ کر لیتا ہے تو والدین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو میٹرک کرائے، پھر FSC کرائے، آگے پھر ایٹا MDCAT وغیرہ کے ٹیسٹ دے دے تو ان کو MBBS کرواتے یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں ان کا داخلہ ہو جائے، یا BBA MBA کی طرف چلے جاتے ہیں، مطلب عصری علوم کی طرف جاتے ہیں۔ پھر ان کے پاس پراپر ٹائم نہیں ہوتا تو وہ یاد کیا ہوا قرآن وہ بھول جاتے ہیں۔ تو پھر جب چونکہ عمر بھی کم ہوتی ہے، لاؤبالی ہوتی ہے،
اتنا دھیان نہیں ہوتا. پھر جب بعد میں احساس ہوتا ہے کہ اوہ میں نے تو ایک قیمتی سرمایہ ضائع کیا ہوا ہے. یعنی ایسا حافظ جو قرآن بھول چکا ہو, ان کے لیے کیا اس طرح کوئی ٹپس ہے کہ وہ قرآن کو آسانی سے یاد کر سکیں؟ ماشاء اللہ شاہ جی, قرآن جو حافظ بھول جاتے ہیں نا, وہ 3 باتوں کی وجہ سے قرآن بھول جاتے ہیں. جی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب مدرسے سے نکلتے ہیں نا, باہر نکل کے سب سے پہلا کام داڑھی شیو. جی. ٹھیک ہے. جی. تو جس وقت وہ داڑھی شیو کرا دیتے ہیں, اس کے بعد ان کا آہستہ آہستہ لباس چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی. تو آپ نے ابھی ایک چھوٹی سی بات کی کہ ہر فن کے مخصوص لوگ ہوتے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے. جی. اسی سوال کے اندر ایک اور میں آپ کو جواب دیتا ہوں. جی جی جی. کہ جس فن کے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے آپ ویسے ہی بن جائیں گے. ہاں بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. بالکل. اگر آپ انگریزوں کے ساتھ 10 دن بیٹھیں گے نا, آپ انگریز بن جائیں گے. سچی بات. عربوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو عربی بن جائیں گے. جی جی. مدرسے کے ماحول کو, مسجد کے ماحول کو چھوڑ کر جس وقت آپ دنیا داری کے ماحول میں گئے, دنیا داری کو کرنا کوئی حرام کام نہیں ہے, لیکن دنیا داری میں ڈل کے دنیا داروں جیسا نہ ہو جاؤ نا. داڑھی بھی شیو کرا دی, لباس بھی چینج کرا دیا. جس طرح دنیا داروں کا نماز کے ساتھ تعلق ہے, حافظوں کا نماز کے ساتھ بھی تعلق ویسا ہی رہ گیا, تو بتائیں قرآن کیسے یاد ہوگا؟ ایسا ہی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اگر آپ واقع ہی حافظ ہیں, شکل و صورت چینج کر لیا تو شکل بدلو بھائی. جی. لباس چینج کر لیا تو واپسی طالب علموں والے لباس پہ آؤ. بالکل. جی ایسا ہی. تیسری بات یہ ہے کہ نمازوں کا اپنے آپ کو عادی بنائیں. اس کے بعد روزانہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے بہت قرآن بھول چکا ہے تو ایک ایک رکوع یاد کریں. کس طریقے سے یاد کرنا ہے؟ ایک آیت کو 3 دفعہ دیکھ کر 3 دفعہ زبانی, اگلی آیت کو 3 دفعہ دیکھ کر 3 دفعہ زبانی, پھر دونوں آیتوں کو ملا کر 3 دفعہ دیکھ کر 3 دفعہ زبانی, اس سے اگلی آیت کو 3 دفعہ دیکھ کر 3 دفعہ زبانی. جب وہ تینوں آیتوں ہو جائیں, تینوں آیتوں کو دیکھ کر 3 دفعہ دیکھ کر 3 دفعہ زبانی, پورا رکوع ہو جائے, پورے رکوع کو 3 دفعہ دیکھ کر 3 دفعہ زبانی آپ نے یاد کرنا ہے. پیارو, ایک رکوع میری مرضی کے مطابق ایسا یاد کرو, قرآن کے کسی حصے سے بھی. یقین جانے جس طرح یاد کرنے میں ٹائم لگے گا نا شاہ جی, اس کو بلانے میں بڑا ٹائم لگے گا. جو طریقہ میں نے بتا دیا, یقین جانے زبردست قسم کی ٹرکس آپ کو میں دے گیا ہوں. اگر عمل کریں قرآن زبردست قسم کا یاد ہوگا آپ کو. اور اگر آپ کو قرآن کچا پکا ہے تو پھر شاہ جی چپ کر کے سپارے کے شروع سے پڑھنا شروع کر دیں. والمحصنات من النساء الا پڑھنا شروع کر دیں. پورے رکوع میں 2-3 غلطیاں آئیں نا, تو صرف ان 2-3 رکوعوں کو 3 دفعہ دیکھ کر 3 دفعہ زبانی پڑھنا ہے. بس پورے رکوع کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ان غلطیوں کو یاد کرنا ہے. اس طریقے کے ساتھ بالکل بھول گیا وہ بھی بتا دیا, جو کچا پکا ہے وہ بھی بتا دیا. اور آپ کے جو بھولے ہوئے قرآن ہے نا, ان 2 طریقوں سے باہر نہیں ہو سکتے. اچھا قاری صاحب, آپ کے ٹائم مزید ہم لے رہے ہیں کیونکہ بہت مزہ آ رہا ہے اور جی کر رہا ہے کہ مسلسل آپ سے بس پوچھتا رہوں اور آپ رہنمائی فرماتے رہیں. جی, رمضان کا مہینہ بالکل آ رہا ہے, قریب ہے, اور قرآن اور رمضان کا آپس میں ایک تعلق ہے. اللہ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں انا انزلنا فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. بعض ہمارے بھائی ہوتے ہیں کہ جن مصروفیات کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے ان کو ٹائم نہیں ملتا, حفاظ حضرات, وہ پھر جب مصلی سناتے ہیں, رمضان میں سناتے ہیں, تو کوئی تسلی بخش قرآن نہ وہ خود مطمئن ہوتے ہیں نہ ان کے سامعین مطمئن ہوتے, غلطیاں آتی ہے, بار بار اٹکنے آتی ہے. تو وہ اپنے سپارے کو تراویح میں سنانے کے لیے کس طرح تیار کرے؟ اس کے لیے اگر کوئی ٹپس آپ دے رہے تو. قاری صاحب, رمضان کے اندر جو لوگ تراویح سناتے ہیں نا, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کی تیاری شعبان میں کرنی چاہیے. جی. جو لوگ رمضان کے اندر تیاری کرتے ہیں وہ قرآن نہیں سنا سکتے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, جس طرح میں سر سے ٹوپی اتار رہا ہوں نا, اس طرح وہ سر سے قرآن کو اتارتے ہیں. رمضان کی تیاری ہمیشہ رمضان سے پہلے کرنی ہے, رمضان کے بعد نہیں, یا رمضان کے اندر نہیں. رمضان سے پہلے آپ نے تیاری کرنی ہے. شعبان کی یکم کو بسم اللہ کر کے شروع کر دیں قرآن. اور رمضان کے اندر بتاؤں شاہ جی, مسلح کے اوپر زیادہ غلطیاں کیوں آتی ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ نیند نہیں پوری ہوتی. سارا دن جو روزہ رکھ کے رگڑے مار کے گلا بھی تھک جاتا ہے. ٹھیک ہے. پڑھ کے دماغ بھی تھک جاتا ہے. جس ٹائم ہم بالکل سارا دن پڑھ کے نڈال ہونے کا ٹائم ہوتا ہے نا, ہم چپ کر کے مصلی پہ جا کھڑے ہو جاتے ہیں. غلطیاں نہیں آئیں گی, کیا ہوگا؟
مطلب اسٹیمنا نہیں ہوتا، اسٹیمنا نہیں ہوتا، ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ ہمت ٹوٹ جاتی۔ قرآن کریم یہ ذہنی تھکاوٹ دیتا ہے بندے کو، آپ آدھا گھنٹہ پڑھیں آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی، آپ سارا دن پڑھ کے رات کو تراویح کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، غلطیاں نہیں آئیں گی، شاعری کیا ہوگا؟ صحیح ہے۔ ایک بات اور اس کے علاوہ نمبر دوسری بات، حافظوں کی غلطیاں کیوں آتی ہیں؟ 4-5 دن تو گلا ساتھ دیتا ہے، 4-5 دنوں کے بعد جا کے گلا جواب دے جاتا ہے، تھک جاتا ہے گلا۔ جس وقت ان کا گلا تھک جاتا ہے نا تو ساری تراویحوں کے اندر گلا ڈگ 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 کرتا رہتا ہے، سارا دھیان گلے کی طرف چلا جاتا ہے، تو وہ غلطیوں پہ مسلسل مطلب کنسنٹریشن نہیں رہتی، ایسے ہی ایسا ہی ہے۔ ایک تو ان کی غلطیاں بہت زیادہ آتی ہیں، دوسرا تراویح کی جو رکھتے ہیں ان کے اوپر ان کو وہ کبھی رکتوں کا مسئلہ، کبھی غلطیوں کا مسئلہ۔ تو میرا اس کے لیے بہترین جو مشورہ ہے نا وفاظ کو کہ پکوڑے کھانے تو آپ نے ویسے بھی نہیں پکوڑے تو کھانا ایک زبردست قسم کا مسئلہ ہے، پکوڑے تو کھانے آپ چھوڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ پکوڑے کھائیں سرسوں کے تیل کے۔ اچھا جی، جو سرسوں کا تیل ہوتا ہے نا، اچھا پاکستان میں تو سرسوں ہے، شہری انڈیا یا باقی ملکوں میں اس کو کیا کہتے ہیں بتائیں ذرا لوگوں کو؟ سرسوں کا تیل یعنی جو کھیتوں میں اگتا ہے یار، میں اس کی نا سرسوں کا تیل ہی کہتے ہیں نا، سرسوں کا تیل، اس کو سرسوں کا پتہ نہیں کیا، اس کو دوسرا تیسرا ہمیں نام بھی کوئی نہیں آتا۔ جو سرسوں کا تیل ہے نا، سرسوں کے تیل کے اندر پکوڑے بنائیں، ٹھیک ہے؟ سرسوں کے تیل کے اندر پکوڑے بنائیں، وہ والے پکوڑے شادی سارے رمضان میں کھانے ہیں، پکوڑے بھی انجوائے کریں گے، اور وہ جو تیل ہے نا وہ آپ کے گلے کی رگوں کو تر رکھے گا، اس سے سارا رمضان آپ کا گلا بھی نہیں خراب ہوگا۔ رمضان کے اندر قرآن یاد نہیں کرنا، رمضان سے پہلے 1 مہینہ قرآن یاد کرنا ہے۔ رمضان کے اندر فجر کی نماز کے بعد سے زور کی نماز تک مسلسل چارپائی توڑنی ہے شادی، آرام کرنا ہے، سونا ہے، آپ کا ذہن بالکل تھکاوٹ سے مطمئن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ زور کے بعد آپ نے منزل کو سنانا ہے، یاد نہیں کرنا۔ اچھا جی، ذہن سے یہ جو خیالات ہیں نا، مجھے یاد نہیں ہوتا، غلطیاں آئیں گی، ابھی تک تو یاد بھی نہیں کی، یہ ساری چیزیں اندر سے نکال پھینک دینی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے زور کے بعد منزل سنانی ہے، یاد نہیں کرنی۔ جس وقت منزل سنائیں گے نا، جتنی غلطیاں آئیں گی صرف ان غلطیوں کو یاد کرنا ہے۔ مغرب کے بعد جا کے آپ نے اس منزل کو سرسری نظر تنہائی میں بیٹھ کے ایک دفعہ دیکھ کے مصلی پہ کھڑے ہو جانا ہے۔ جس دن ختم ہوگا نا، جہاں اوروں کے لیے شاعری دعا کرو گے کری بکر کبیری بولے گا انشاءاللہ۔ اچھا قاری صاحب، وہی بات ہے کہ مزہ اتنا آ رہا ہے کیونکہ آپ فن کے ماہر قاری ہے اور فن کو سمجھتے بھی، اور ماشاءاللہ پورے پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پہ آپ نے نمائندگی پاکستان کو ریپریزنٹ کیا ہے۔ تو ایک اور سوال جو خصوصاً ہمارے ہندوستان میں یہ بات زیادہ ہے، کیونکہ ہم عرب قراء کو سنتے ہیں، ان کی غلطی آتی ہے، بڑے بڑے شیوخ ہوتے، مسجد الحرام، مسجد نبوی وغیرہ میں قرآن سناتے، غلطی آ گئی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے اور پھر اسپیشلی میں اپنے صوبے خیبر پختونخوا کی بات کرتا ہوں، اگر حافظ سے 5 پارے سنائے اور 5 پاروں میں بھی 2 غلطی آ جائیں، اور جی یاد نہیں ہے ان کو، اور اس سے ایک غلطی آنے کے بعد حافظ بھی پریشان ہو جاتا ہے، اور جو مقتدی ہوتے سامعین ہوتے وہ بھی چیمی گوئیاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کوئی حل بتا دیں۔ زبردست۔ دیکھیں، جس وقت سورج شاہ جی صبح اٹھتا ہے نا، تو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ سورج چمکا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی کے زمانے کے جو بڑے بڑے منافق تھے نا، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، ٹھیک ہے، شیبہ، ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ منافق لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے بعض نمازیوں کو جب آپ مسجد میں سلام نہیں نہ کرتے، بعض نمازی ڈیلی مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں، حافظ کسی قسم کی لفٹ نہیں دے رہا ہوتا، تو انہوں نے آپ کی غلطی پہ آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ یار ہم بھی صف میں کھڑے ہیں۔ اچھا جی، تو ان کی باتوں سے ٹینشن لیے کر، ایک بات۔ اور نمبر دوسری بات یہ، میرا آپ کو برادرانہ مشورہ ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے بھائی، میں تو ایسا ہی کرتا ہوں۔ جو بندہ بہت زیادہ تڑ کر رہا ہو نا کہ غلطیاں بہت آ رہی ہیں، کبھی کبھار یقین جانے میرا بھی پڑھتے اتنا یاد ہونے کے باوجود قرآن کا نقشہ ذہن سے غائب ہو جائے، سورۃ فاتحہ میں بھی غلطی آ جاتی ہے۔ غلطی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن ہمارے گھر تھوڑا نازل ہوا ہے بھائی، وہ یاد کی عربی زبان ہے، ہماری اپنی زبان بھی نہیں، چلتے چلتے زبان پھسل جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ تڑ کر رہا ہو نا، آپ نے اس سے 2 باتیں کرنی ہیں کہ یا کل مسجد میں نہیں آنا، اگر آئے گا تو دوسرا حافظ ساتھ لے کے آنا جس کی غلطی نہ آئے، اگر دوسرا حافظ بھی نہ آیا اور تو آ گیا
کل تراویحیں تو نے پڑھانی ہے۔ ہاں بس یہ تو بالکل مسکت جواب ہے جی، بالکل مسکت جواب ہے۔ ہاں یہ باتیں ہماری، اس کے علاوہ اس کا جواب بن بھی کو نہیں سکتا۔ ہاں بالکل یہ صحیح ہے جی، لیکن یہ ہمارے ہندوستان کی سوسائٹی کی جو ہمارا معاشرہ ہے نا، اس میں بعض ہم دیکھتے ہیں نا عرب قراء ہوتے ہیں، وہ یعنی بڑے بڑے شیوخ ہوتے ہیں، ان کی غلطی ہے، جیسے شیخ سدیس ہو گیا، شریم ہو گئے، تو اس کی دوسری بات ہے کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، اور وہ خود بھول چکے ہیں، صحابہ نے بتایا، تو اگر انسان بھول جائے لقمہ تو اس میں تو میرے خیال سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ، مجھے تو قاری صاحب ویری ٹرو میں اگر بات کر لوں تو نہ صرف مجھے فائدہ ہو بلکہ مجھے موٹیویشن بھی ملی ہے، ایک میں متحرک بھی ہو گیا ہوں کہ انشاءاللہ میں بھی شعبان چونکہ شروع ہونے والا ہے اور رمضان کی تیاری انشاءاللہ شعبان سے ہی میں شروع کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ آپ ہی کی زیر نگرانی شروع کر دوں۔ اللہ کریم ہمارے سینوں کو قرآن سے منور فرمائے اور ہمارے قلوب کو قرآن کے لیے کھول دے۔ جزاکم اللہ۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز قرآن کے متعلق آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو تسلی بخش جواب دے۔ جزاکم اللہ، اپنا خیال رکھیں، ہمارے ساتھ رہیے، اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔